بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسم امیر کو کویت کے امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر سے آج صبح روس کے صدر کے معاون نے ملاقات کی ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے امریکہ اور جمہوری آرمینیا کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 183 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,105 ہو گئی۔ اور پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام موصول ہوا ہے، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کویت کے سینٹرل بینک کے گورنر محمد یوسف المشال اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد نے ملاقات کی اور صاحب اسم امیر کو کویت کے امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ملکوں کے گہرے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کویت کے سینٹرل بینک کے گورنر نے صاحب اسم امیر کو خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے قیام کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر سینٹرل بینک کی جانب سے جاری کردہ یادگاری سکہ بھی پیش کیا۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے روس کے صدر کے معاون ایگور لیوٹن اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور مشترکہ تعاون، خاص طور پر سپورٹس کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں موجودہ انتہائی اہم علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکہ کے سفیر کے گام گرب جنیان نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے امریکی سفیر کو دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں ان کی کوششوں کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی، قطر اور امریکہ کے تعلقات میں مزید مضبوطی اور دونوں ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں جمہوری آرمینیا کے سفیر گیگہام گیریب جنیان نے بھی ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے آرمینیا کے سفیر کو ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ماسکو میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور مشرق وسطی کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے علاوہ افغانستان میں انسانی حالات اور سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر اور روس کی حکومتوں نے ہمیشہ افغانستان کے بحران کا حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں انسانی امداد کی کارروائیاں ہر قسم کی سیاسی پیش رفت سے آزاد ہونی چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر اور روس افغانستان کے اندر امن و استحکام چاہتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے اندر بحالی امن کے سلسلے میں قطر کی کوششوں اور مؤثر کردار کی تعریف کی۔ افغانستانی کے بحران کے حوالے سے قطر کی وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار سفیر احمد الرومیہی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام کے حوالے سے قطر کی کوششوں میں افغانی سویلینز کو دیگر ممالک میں منتقل کرنا بھی شامل ہے۔ قطر نے تقریباً 60,000
افغان سویلینز کے انخلا میں مدد فراہم کی ہے اور انہیں دوحہ میں عارضی رہائش فراہم کرنے کے بعد مختلف ممالک میں ان کی منزل مقصود تک پہنچانے کا کام جاری ہے۔ قطر چیریٹی نے شام کے شمالی علاقے میں بیسک ایجوکیشن کے لیے حق الشام اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس اسکول سے تقریباً 1260 اسٹوڈنٹس مستفید ہوں گے۔ عمارت کی تعمیر کا کام تعلیمی سال 2022-2023 کے آغاز تک مکمل ہو جائے گا۔ اس 2 منزلہ اسکول میں 18 کلاس رومز، 1 میٹنگ روم اور 3 کمرے ایڈمنسٹریشن سٹاف کے لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک ایکٹیویٹیز روم اور پلے گراؤنڈ بھی عمارت میں شامل ہوں گے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 133 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 72 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 61 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 183 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,105 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بدھ کے دن سے فائزر بائن ٹیک اور ماڈرنا کووڈ-19 ویکسین کی بوسٹر ڈوزز لگانے کا کام شروع کرے گی۔ یہ بوسٹر ڈوزز ان ہائی رسک افراد کو لگائی جائیں گی جنہیں اپنی دوسری ویکسین ڈوز لیے ہوئے 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ویکسین کی دوسری ڈوز لگائے جانے کے 12 ماہ کے اندر ویکسین کی بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں۔ ادھر فلپین میں کرونا وائرس کے 26,000 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور خبردار کیا گیا ہے کہ وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ میں تیزی کی وجہ سے کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس صورتحال کے باوجود حکومت نے کاروباری ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کے لیے منیلا میٹرو میں وائرس کی پابندیوں میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو اسکول بند کر دیے گئے تھے وہ آج کھل گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز کو واپس لوٹے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 1 سے 4 گریڈز کے اسٹوڈنٹس اور 6 سے 9 گریڈز کے اسٹوڈنٹس پہلے 3 ویکس کے دوران ہفتے میں 1 دفعہ کلاسز اٹینڈ کریں گے۔ تاہم پبلک ایگزامینیشنز کے لیے اسٹوڈنٹس کو روزانہ کلاسز اٹینڈ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مقبوضہ مغربی علاقے میں رواں ہفتے کے دوران سخت سیکیورٹی والی ایک جیل سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں میں سے 4 قیدیوں کو اسرائیلی قابض پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے۔ 2 قیدیوں کو شمالی اسرائیل کے ایک عرب گاؤں میں ٹرک پارکنگ کی جگہ سے گرفتار کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے 2 دیگر قیدیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ ان 6 افراد کو یا تو مجرم قرار دیا گیا ہے یا ان پر اسرائیلیوں کے خلاف مہلک حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان قیادت نے اعلان کیا ہے کہ خواتین کو یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن کلاس رومز لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ہوں گے اور لڑکیوں کے لیے ہیڈ کورنگ لازمی ہوگا۔ افغانستان کی اعلیٰ تعلیم کے وزیر نے یہ بات آج صبح کابل میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ اور پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 14 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ زیادہ تر اموات صوبے کے ایک دور افتادہ ڈسٹرکٹ میں کچے مکانات پر آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ اسی طرح ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 2 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو کویت کے امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر سے آج صبح روس کے صدر کے معاون نے ملاقات کی ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے امریکہ اور جمہوریہ آرمینیا کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 183 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,32,105 ہو گئی ہے۔ اور پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کی وجہ سے کم از کم 14 افراد
हलाक हो जाने की इत्तला मिली है। रेडियो कतर से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।